میں آپ کا میزبان قمر اقبال، اور میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے اٹیہ ٹاؤن محمد خان کالونی بلاک ای میں۔ ایک فیملی نے ہم سے رابطہ کیا تھا ہماری ٹیم سے، تو آج ہم آئے ہیں ان فیملی کے گھر پہ، تو آئے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان کو کیا پریشانی لاحق ہے۔ دنیا میں غربت کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام ترتیب دیا۔ حال ہی میں ہماری ٹیم سے ایک شخص نے رابطہ کیا۔ جب ہم نے اس شخص کے گھر کا وزٹ کیا تو معلوم ہوا اس شخص کے ایک نہیں، دو نہیں، چار بچے تیلیسمیا جیسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ آئے لے چلتے ہیں آپ کو بقایا پروگرام کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی سر، میرا نام شیر علی ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، 4 مہینے ہو گیا بیمار ہوں، چارپائی میں پڑا ہوں۔ اچھا، تو کیا پریشانی لاحق ہے آپ کو؟ پریشانی میرے کو یہ لگا کہ سب کچھ یہ 3 سال ہو گیا پورا کہ میں گھر کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا، مگر مالک مکان اچھا بندہ ہے تو اس لیے کچھ بول نہیں رہا تھا، حالانکہ کوئی اسی وقت میں کوئی کسی کا نہیں کر رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یا پریشانی میرا یہ ہے کہ 4 بچے ہیں میرے ساتھ، بچی تو 6 ہے مگر یہ 4 میں تلیسیمیا کا بیماری لا کے، وہ 2 جو ہے چھوٹی وہ اس میں اللہ نے بچا دیا تو اس میں نہیں ہے۔ باقی میرے ساتھ کوئی کمانے والا، کوئی دینے والا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں خود اپنے روزگار کر رہا تھا، اس پہ اپنا گزارا کر رہا تھا، 600-700 800 روپے دن کو کما جاتا تھا اور دن کو لگ جاتا تھا۔ اب یہ 4 مہینے ہو گیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اتنا تک نہیں تھا کہ جنا ہاسپٹل میں گیا تھا، میرے اپنا وہ CBR ٹیسٹ کا اس نے میرے کو بولا کہ کروا دو۔ میں نے پیسہ دے رہا تھا مگر نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے بولا میرے ساتھ پیسہ نہیں ہے، تو ان لوگوں نے بولا کہ آدھا پیسہ تو جدھر سے بھی کرنا ہے مگر کرنا پڑے گا۔ میں نے بولا میرے پاس ہے نہیں ہے۔ پھر یہ 2 دفعہ میں نے کسی سے پیسہ مانگا ہے، بچے ہاسپٹل پہ پہنچایا، پھر اس کے بعد تب ہو گیا وہ کس سے مانگ کے دے گا۔ تو ابھی آپ کا جو یہ کھانے پینے کا نظام ہے، گزر بسر ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے چل رہا ہے؟ بس وہ ایسے چل رہا ہے کہ گھر میں کوئی چیز ہو وہ بیچ کے اس پہ بچوں کے لیے روزی 400-500-600 روپے کا دن کا لے کے آتا ہو تو اس کو کھلا دو گا۔ میرے ساتھ بہت تکلیف یہ ہے کہ آج کل بچوں کے روزی کا، بچوں کا ہاسپٹل کا، اور دوائی کا، اس سب کچھ کا میرے کو بہت پریشانی ہے۔ تو اس ٹائم پہ اگر میرے کو وہی مالک کہہ رہا ہے کہ یہ گھر خالی کر دو تو میں زبردستی جو نہیں بیٹھ سکتا ہوں، مگر میرے کو اس علاقے میں کوئی مکان بھی نہیں دے گا، کیونکہ ایک مکان کے میرے ساتھ 3 سال ہو گئے کہ میں نے ایک پایا بھی نہیں دیا تھا، تو اگلے میرے ساتھ وہ دوسرا بندہ کیسے مکان دے گا۔ ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے کہ ان کو کیا بیماری ہے؟ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تلیسیمیا کی بیماری ہے، اس کا پاکستان میں ہمارے ساتھ ابھی علاج موجود کسی کا نہیں ہوا۔ اگر تم کوئی کچھ کر سکتا ہے باہر سے تو بے شک کروا لو، مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھر پہ جو بھی سامان تھا وہ کھانے پینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ابھی میں ایسے ہی رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ ہے نہیں ہے۔ باقی اس ملک پہ رہا ہوں تو خودکشی آرام ہے کہ وہ میں کروں گا۔ اگر خودکشی آرام نہیں ہوتا تھا، یہ بچہ اکیلا نہیں رہ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی وسیلہ اس کے بن جاتا تھا، تو پھر میرے کو ضرورت نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اپنے ہاتھ اللہ نے صحیح سلامت دیا، میں اس پہ شکر گزار ہوں۔ اگر میرا ہاتھ پیر کٹا ہوا تو پھر یہ بعد میں کروا رہا تھا، میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا تھا۔ ابھی میرے کو ٹینشن اس لیے ہے کہ بس اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس چھوٹے بچے میرے کو پرسوں بولے ابو میرے کو 10 روپے دے، میرے پاس وہ 10 روپے نہیں تھا کہ میں اس کو صبح کے ٹائم میں پاپی کے لیے 10 روپے دیتا تھا۔ جو میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو اس کا مہربانی، نہیں کر سکتے تو پھر بھی اس کا مہربانی میں کیا کروں۔ تو آپ یہ فائل وغیرہ کیا ہے، یہ آپ دکھائیں گے کس چیز کی فائل ہے یہ؟ یہ فائل
बच्चों का दवाई का है। इसको मेरे को 2.5 महीने होने वाला है कि इसको एक गोली भी नहीं मिला है, और ये गोली खाली इसकी का एरन कमाने का, कम करने का और उस चीज़ का होता है। तो वो अभी 2.5 महीने हो गए, वो कह रहे हैं मेरे पास गोली नहीं आ रहा है, दवाई नहीं आ रहा है, हम कहाँ से दूँगा। जब जाता हूँ तो बोले नहीं आया हुआ, जब जाता हूँ तो बोले नहीं आया हुआ है। उसके वजह से मेरे बेटे का ये हालात हो गया कि ये बेटा मेरा घूम फिर नहीं सकता है। उनका खून वगैरह जो आप चेंज कराते हैं, कितने टाइम बाद इनका खून चेंज होता है? इससे 9 दिन से लेकर 14, 12, 13, 15 इस बीच में, 15 दिन से लेकर 9 दिन तक, इसी बीच में उसके लिए महीने में 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा, कभी 2 दफ़ा बदली करता हूँ। वो हॉस्पिटल वाला कर रहे हैं मेरे साथ, वही था उसका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि फिर भी मेरे वश का नहीं था, वो लोग कर रहे हैं। मगर बाकी मेरे पास इसका इलाज के लिए कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए इस टाइम पे भी कुछ भी नहीं है। आगे मैं क्या बताऊंगा क्या नहीं बताऊंगा। 4-5 दिन होने वाले हैं कि मेरे बच्चों के घर पे एक रोटी की जगह पे आधा रोटी मैं दूँगा, उसको बोलूँगा बेटा तुम लोग गुजारा करो। वो अगर मेरे साथ पैसा भी मांगिएगा तो पैसा मेरे पास है नहीं है। बाहर से कोई चीज़ ले आओ दुकानदार, तो वो बोले भाई मैं पैसा नहीं दे सकते, मैं कहाँ से दूँगा, मैं नहीं दूँगा, वो इनकार कर रहे हैं। हालांकि मेरे को ख़ुद ये पता है कि ये चीज़ मुसलमानी के नाते पे गरीब का मदद करना तो फ़र्ज है, मगर ऐसे नहीं है। जब वो पैर हाथों में सही सलामत है तो उसको नहीं चाहिए, मगर ये मेरे वश का नहीं है अभी मेरे ऊपर। इसलिए मैंने इन लोगों के आलस किया हुआ, इसके पीछे भाग दौड़ किया हुआ है कि आप लोगों का मेहरबानी होगा, तुम एक दफ़ा आ जाओ मेरे घर को। मेरे को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से मेरे से कुछ मदद हो सकता है तो मेरे साथ कर रहे हैं तो शुक्रिया होगा, नहीं होगा तो अल्लाह भी पूछेगा, इस बात का जवाब अल्लाह मांगेगा कि मेरे ऊपर क्या गुजरेगा, किस हालात पे मैं हूँ, किस हालात पे नहीं हूँ। वो बेहतर जानते हैं, मेरे घर से तो उसको पता नहीं है, मगर मेरे अल्लाह को तो पता है ना। अल्लाह पूछेगा किसी से, जो भी कर रहे हैं वो बेहतर जानने वाला है। ये बच्चे ये मेरे से जो भी चीज़ मांगेगा मेरे पास नहीं है कि मैं उसको दूँ, तो मेरा दिल नहीं दुखेगा और क्या करेगा। इससे तो बेहतर ये था कि मैं इस दुनिया पे नहीं रहा था तो अच्छा था।